جہاں تک رہی بات مذاکرات کی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کتنے طویل مذاکرات ہوئے، ہماری ٹی بریک بھی بیچ میں ہوئی، وہ بھی تصویریں چڑھی ہوں گی، ہم ہنستے بھی رہے ہوں گے، وہ تصویریں بھی چڑھتی ہوں گی، کیونکہ ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کہ جی ہم کوئی آپس میں ہم نے تقسیم ہے ہماری تو ہم کوئی بات چیت آپس میں نہیں کر رہے۔ وہ مہمان بھی تھے ہمارے، پھر ہمارے ریاست کے جو دو منسٹر تھے، دیوان علی خان صاحب، فیصل ممتاز راٹھور صاحب، وہ بیٹھے بیچ میں، اسی طرح چیف سیکرٹری جو ہیں ریاست کے وہ بیٹھے، اور کافی دیر کی انسپیکٹر جنرل پولیس ہیں وہ بیٹھے بیچ میں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جو ان دونوں صاحبان سے متعلقہ تھیں۔ تو سیکرٹری برقیات ارشاد قریشی صاحب وہ آئے کیونکہ بجلی کا جو ایشو تھا، تو جو ہماری 8 دسمبر کی جو چیزیں تھیں وہ تقریباً ہماری ساری سیٹل ہو چکی ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہم نے اضافہ کیا تھا اس کے اوپر ہمارا کچھ چیزوں کے اوپر ڈیڈ لاک آ گیا، اور یہ بات ذہنی طور پہ ہم بھی ایکسیپٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور عوام بھی ذہنی طور پہ یہ ایکسیپٹ کر رہی تھی کہ 100% چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ کسی بھی صورت ہمارا چارٹر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن عوام کی بھی ایک رائے تھی جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے، ہمارا اپنا بھی ایک ذہن تھا کہ ہم نے بیسک یا بنیادی چیزیں ایسی کون سی ہیں جو ہم نے حاصل کرنی ہیں۔ تو اس میں 2 چیزیں بڑی کلیئر تھیں، اشرافیہ کی مراد اور 12 سیٹیں۔ تو مذاکرات ہوئے، ان پہ کافی ہماری بات چیت ہوئی، لیکن پھر انہی 2 چیزوں پہ جا کے جو ہے وہ ڈیڈ لاک آیا۔ لیکن افسوس یہ بات کہوں گا جو میں نے اندر بھی بار بار کی، جس کے اوپر دل کرتا ہمارا کہ یہ کیسا نظام ہے کہ ایسے گندے نظام کو ہمارے یہ حکمران ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ عاصم شریف بٹ ایک 2 نمبر جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ کے اوپر اس وقت بھی وہ فلیگ ہولڈر ہے اس ریاست کا۔ شرم آنی چاہیے ان حکمرانوں کو، شرم آنی چاہیے ان اداروں کو کہ ثابت شدہ ایک منسٹر جس کی بیس ہی نہیں ہے، بیس لیس منسٹر، اس کے اوپر باقاعدہ FIR بنتی ہے جھوٹی، وہ ایک جو 2 نمبر اسٹیٹ سبجیکٹ بنا کے ریاست کے اتنے اعلیٰ عہدے کے اوپر وہ اسٹیٹس انجوائے کر رہا ہے۔ اور یہ حکمران جن سے ہم نے مذاکرات کیے، بارہا ہم نے ان کو یہ کہا کہ یہ زیادتی ہے۔ چلیں چھوڑیں باقی باتوں کو، کس کا اسٹیٹ سبجیکٹ غلط ہے یا صحیح ہے، ریاست کے ایک منسٹر کا اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے وہ غلط ثابت ہو گیا، اس کے باوجود وہ اس وقت اسٹیٹس انجوائے کر رہا ہے، اور آپ لوگ پھر بیٹھ کے اسی گندے نظام کو ڈیفینڈ کرنے کی بات کریں تو یہ زیادتی ہے۔ یہ وہ بیسک بنیادی چیزیں ہیں کہ جس کے خلاف جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنی عوام کی سپورٹ سے جو ہے اس کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اچھے اللہ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ عمر صاحب نے بات کی کہ ہم نے کسی جگہ پہ ڈیڈ لاک نہیں لایا، ہم نے اپنے مطالبات ان کو دیے، کئی چیزیں ہماری سیٹل ہو چکی تھیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھی بریک ہوئی۔